میرے عزیز بھائی اور دوستو، بہترین عبادت تو تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیا آپ کبھی ایسے تنگ رستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا اور بہت احتیاط سے چلتا تھا تاکہ میرا دامن کسی کانٹے میں نہ الجھ جائے۔ فرمایا، بس یہی تقوی ہے۔ جس طرح آدمی کانٹوں سے بچتے ہوئے احتیاط کے ساتھ چلتا ہے، اسی طرح دنیا کے اس سفر میں بھی انسان اپنی زندگی اس احتیاط سے گزارے کہ کہیں اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو جائے۔ یہی پرہیزگاری ہے، یہی تقوی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، متقی بننا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایسے بندے کو اپنی دوستی عطا کرتا ہوں، اسے اپنی ولایت کا تاج پہناتا ہوں۔ یہ ایسی عبادت ہے جو دین کے لیے بھی کافی ہے اور دنیا کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ کتنی آسان ہے، جتنا باوضو رہنا آسان ہے۔ وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لیتے ہیں، پھر باوضو ہو جاتے ہیں، پھر وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لیتے ہیں۔ کیا یہ مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو فوراً سچی توبہ کر لے، پھر وہ متقی ہے۔ پھر اگر گناہ ہو جائے پھر سچی توبہ کر لے، پھر متقی ہے۔ پھر اگر لغزش ہو جائے پھر اللہ کے سامنے جھک جائے، پھر متقی ہے۔ کتنا آسان راستہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان توبہ میں تاخیر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ پھر گناہ محسوس نہیں ہوتا، پھر گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، پھر گناہوں پر فخر ہونے لگتا ہے، پھر گناہ اس کی پہچان بن جاتے ہیں۔ پھر وہ تنہائی میں بھی گناہ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب دل بالکل سیاہ ہو جائے تو یہی گناہوں والی زندگی انسان کو ایمان کی نعمت سے محروم کر سکتی ہے۔ اس لیے توبہ میں کبھی دیر نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی واپس لے لے۔ جس طرح آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان کے سامنے کا گھڑا بھی نظر نہیں آتا۔ آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان کو سامنے کا گھڑا بھی نظر نہیں آتا، آگ بھی دکھائی نہیں دیتی، سانپ اور بچھو بھی دکھائی نہیں دیتے، اور وہ اپنی ہلاکت کو نہیں پہچان پاتا۔ اسی طرح جب دل کا نور ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو گناہوں کی ہلاکت بھی نظر نہیں آتی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ ان گناہوں کے پیچھے کتنی بڑی تباہی، کتنی بڑی مصیبت اور اللہ کا کتنا بڑا عذاب چھپا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جس طرح آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو انسان رستہ بھٹک جاتا ہے، اسی طرح جب دل کی بصیرت ختم ہو جائے تو آدمی گناہوں ہی کو اپنی خوشی اور کامیابی سمجھنے لگتا ہے۔ اسے نہ گناہ کی ہلاکت دکھائی دیتی ہے، نہ آخرت کی پکڑ، نہ اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ دل کا نور اور بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، وہ گناہوں کے انجام کو پہلے ہی دیکھ لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک لمحے کی نافرمانی ہمیشہ کی رسوائی بن سکتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ جب مصر کی عورتوں نے انہیں گناہ کی طرف بلایا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، یہ جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہے ہیں اس سے کہیں بہتر میرے لیے جیل ہے۔ ذرا غور کرو، حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی تنہائی، سختی، تکلیف اور آزمائش برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی دل کی بصیرت ہے، یہی تقوی ہے، یہی اللہ والوں کی شان ہے۔ وہ جانتے ہیں گناہ وقتی لذت ضرور دیتا ہے، لیکن اس کے بعد آنے والی رسوائی، بے سکونی اور اللہ کی ناراضی بہت بڑی ہوتی ہے۔ تقوی جیسی عبادت بہت عظیم بھی ہے اور بہت آسان بھی۔ بس ایک بات یاد رکھو، گناہ کو معمولی نہ سمجھنا۔ شیطان انسان کو یہی دھوکہ دیتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ حالانکہ چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں مل کر بڑا شعلہ بن جاتی ہیں، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہوتے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ انسان کو بڑے گناہ بھی آسان لگنے لگتے ہیں،
پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر ایمان کا نور کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس لیے گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔ اگر کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، سچی توبہ کرو، آنسو بہاؤ، معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ جس بندے کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں، اسے اپنی ولایت عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اسے کامیابی عطا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج اگر کسی کے دل میں دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی بیان کو سن کر، کسی نیک مجلس میں بیٹھ کر یا کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے، تو اکثر لوگ دینداری کا مطلب صرف نماز، روزہ، تلاوت اور نفل عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ دین کی روح صرف کثرت عبادت کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اگر گھر کے اندر گناہوں کا ماحول ہے، نگاہوں میں گناہ ہے، زبان پر گناہ ہے، لین دین میں حرام ہے، کاروبار میں دھوکہ ہے، رشتوں میں ظلم ہے، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ چند نفل پڑھ لینے سے ہم بڑے دیندار بن گئے، تو یہ دین کی صحیح سمجھ نہیں۔ میرے عزیزو، گناہ دین کی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے جو میری پوری زندگی کے لیے کافی ہو۔ آپ نے فرمایا، ہر حال میں تقویٰ اختیار کرو۔ تنہائی ہو یا مجمع، بازار ہو یا گھر، خوشی ہو یا غم، اپنے لوگوں میں ہو یا اجنبیوں کے درمیان، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہی مومن کی اصل پہچان ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی شخص نفل عبادتیں کم کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اس کی دینداری محفوظ رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نفل عبادتیں تو بہت کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتا تو اس کی عبادتوں کی روح ختم ہونے لگتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک کمزور دیوار پر قیمتی ماربل لگا دے۔ ماربل تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر دیوار ہی کمزور ہے تو ماربل بھی گر جائے گا اور دیوار بھی۔ اسی طرح تقویٰ مضبوط دیوار ہے اور نفل عبادتیں اس دیوار کی خوبصورتی ہیں۔ پہلے دیوار مضبوط کرو، پھر اس کی زینت بڑھاؤ۔ پہلے گناہوں سے بچو، پھر نفل عبادتوں میں اضافہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایک زہر ہے، اس زہر سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اور کتنی خوشخبری کی بات ہے، یہ کام مشکل نہیں۔ تقویٰ کا مطلب ہر وقت کوئی نیا عمل کرنا نہیں، بلکہ بہت سے گناہوں کو چھوڑ دینا، اور گناہ کو چھوڑنا گناہ کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا، متقی لوگ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک بڑی صفت بیان فرمائی، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی اصل متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ذرا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو، اس نے تقویٰ رستہ کتنا آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ متقی وہ ہے جس سے کبھی گناہ ہی نہ ہو، بلکہ فرمایا کہ متقی وہ ہے جس سے اگر کوتاہی ہو جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اس سے کوئی بے حیائی یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے گناہ پر قائم نہیں رہتے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت، رحمت ہے۔ گناہ ہو گیا لیکن اگر دل میں ندامت ہے، آنکھ میں آنسو ہے، زبان پر استغفار ہے اور آئندہ گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی متقین میں شمار فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت نہ مال کی ہے، نہ خاندان کی ہے، نہ رنگ کی، نہ زبان کی، نہ کسی علاقے کی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت صرف تقویٰ کی ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہی اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ دنیا میں گمنام ہوتے ہیں لیکن آسمانوں میں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، کیونکہ ان کا دل تقویٰ سے بھرا ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ دنیا میں تو مشہور ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی زندگی گناہوں سے بھری ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم اکثر یہ سوچ کر ہمت ہار جاتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔
جس طرح ایک گناہ گار آدمی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے، اسی طرح ایک گناہ گار آدمی بھی ہر وقت تقوی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو فوراً اللہ کے سامنے جھک جائے، توبہ کرے، استغفار کرے اور دوبارہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ تقوی کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ برکت کا مطلب صرف زیادہ مال نہیں، بلکہ تھوڑے مال میں بھی سکون، راحت، خیر اور فائدہ ہو جانا ہے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں سامان کم ہوتا ہے لیکن محبت بہت ہوتی ہے، سکون بہت ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں، اور کتنے ہی گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں دولت کی کوئی کمی نہیں لیکن نہ سکون، نہ محبت، نہ اطمینان۔ یہی تقوی کی برکت اور گناہوں کی نحوست کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہم سب کو راہ راست پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔